اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول رب العالمین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے حبیب و پیارے نبی کے نواسے کی شہادت کی یاد منانے کے دنوں کا نام ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے جن کو دنیا میں ساری دنیا پہچانتی ہے اور کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کے نام سے ناشناس نہیں ہے۔ امام حسین ذات کا نام ہے۔ آپ کا بچپن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزرا، پھر اس کے بعد آپ کی جوانی آپ کے بابا کے ساتھ گزری، اور ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کے اعتبار سے امام حسین علیہ السلام نہ صرف یہ کہ رسول خدا کے نواسے تھے بلکہ ہمارے تیسرے امام بھی تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی پوری زندگی کی طرف ہم غور کریں اور جائزہ لیں، اور اس کے بعد خاص کر آپ کی کربلا معلیٰ اور کربلا کی سرزمین پہ جو اپنا قربانی دی ہم اس کا جائزہ لیں، تو امام حسین علیہ السلام کی پوری زندگی ایک اسلام کی راہ میں مجاہدانہ زندگی اور اسلام کو سربلند کرنے کی راہ میں گزری، اور اسی راہ میں آپ نے اپنی قربانی دی، اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کیوں مجبور ہوئے اور کیوں آپ نے اتنی بڑی قربانی کو انجام دیا؟ جہاں آپ قربان ہوئے، آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے 71 لوگ بھی شہید ہوئے، جن 71 لوگوں میں آپ کے دوست احباب، آپ کے ساتھی، آپ کے چاہنے والے، اور اس کے بعد آپ کے اپنے جوان بیٹے، آپ کے بھتیجے، آپ کے بھائی، آپ کے بھانجے، آپ کا جہاں 18 سال کا جوان بیٹا ہے اس کے ساتھ ساتھ 6 مہینے کا سب سے کم سن بچہ بھی آپ نے دین کی راہ میں قربان کر دیا۔ کیا وجہ تھی؟ دین پر کون سی ایسی مصیبت آ گئی تھی کہ جو امام حسین علیہ السلام کو اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، دین اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے تو دین کا تنہا گویا بنیادی مقصد اور بنیادی اصول یہ تھا کہ سماج میں انسانیت، شرافت اور عدل و انصاف قائم ہو سکے۔ یہ دین کی سب سے بنیادی جو ہے وہ صفت ہے اسلام کی، کہ اسلام میں بہت سے مذہب میں جو ہے وہ عدل و انصاف کو اچھا کہا جاتا ہے یا معاشرے میں برائی کو دور کرنے کو اچھا کہا جاتا ہے، لیکن تنہا یہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے دنیا میں کہ جو عدل و انصاف کے قائم کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان میں اچھائیوں کو رائج کرنے کے لیے کسی بھی حد تک گزر جانے کی اجازت دیتا ہے۔ یہی وجہ ہوئی امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بنی امیہ کے ہاتھ میں دین جانے کے بعد اب دین دن بدن بگڑتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جب یزید کے ہاتھ میں دین پہنچا تو یزید نے تو صاف صاف دین کا انکار کیا۔ یزید نے اعلانی طور پر یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہ کوئی رسول آئے تھے، نہ کوئی کتاب آئی تھی، نہ کوئی دین آیا تھا، یہ تو سب بنی ہاشم نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ جبکہ امام حسین علیہ السلام، میں ایک چیز اور یہاں عرض کرتا چلوں کہ دین جو یہ ہیومن پرسیپشن کا نام نہیں ہے، انسانی ذہن کی اپج کا نام نہیں ہے، ہم جس اسلام کی ہم بات کر رہے ہیں، بلکہ یہ وہ ریلیجن ہے، یہ وہ مذہب ہے کہ جس کی بنیادیں، جس کے اصول ہیومن انٹلیکٹ کے ذریعے، انسانی عقل کے ذریعے ثابت ہوتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے صرف اپنی رشتہ داری نہیں نبھائی تھی کہ اپنے نانا کے دین کو بچانے گئے تھے، بلکہ اس دین پہ خود امام حسین کا اعتقاد تھا، خود امام حسین کا ایمان تھا، خدا کے اوپر امام حسین علیہ السلام نے، اور خود دین کی اہمیت اور دین کی بنیادوں پہ امام حسین نے عقل و شعور کے ذریعے خود اس پہ ایمان رکھا تھا۔ جہاں آپ خود ایمان تھے، امام تھے، وہاں آپ کے ساتھ ساتھ سارے لوگ امام نہیں تھے، سارے لوگ جو ہے انفالیبل اور معصوم نہیں تھے، لیکن سب کا اس قدر ایمان تھا کہ سب جو ہے امام حسین علیہ السلام پہ قربان ہونے کو تیار تھے، قربانی دینے کو تیار تھے۔ کس لیے؟ تاکہ یہ عظیم دین باقی رہ سکے، معاشرے میں عدل و انصاف کا شعور باقی رہ سکے۔ اس زمانے میں یزید جو ہے وہ مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان، یا مسلمانوں میں بھی الگ الگ طبقاتی نظام کی، یہ عرب ہے تو یہ عجم ہے، جبکہ اسلام میں ایسا کوئی بھی ڈسکرمنیشن ویلڈ نہیں ہے، ایسی کوئی بھی تفریق اسلام میں اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ اسلام نے تمام انسانوں کو مساوات کی نگاہ سے دیکھا ہے، تمام انسانوں کو بندے خدا اور عبد خدا کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ تو لہٰذا ایسے اصول اگر اس وقت امام حسین خاموش رہ جاتے تو یہ چیزیں جڑیں پکڑ لیتی اور پھر معاشرہ سوائے تباہی کے کسی اور دوسرے راستے کی طرف نہ جاتا، اور نہ صرف یہ کہ مسلمان اور اسلام کو نقصان پہنچتا بلکہ پوری انسانیت
کے لیے جو ہے ایک مثال بن جاتی اور یہ انسانیت کو نقصان پہنچا۔ اسی لیے بعض علماء ایسے کہتے ہیں، بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا یوگدان، امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا جو فائدہ ہے اور اس کا جو ثمرہ اور پھل ہے وہ نہ صرف آپ مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے بلکہ تمام بشریت کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی۔ اور یہی وجہ مختلف اسکالرز نے، آپ دیکھیے مہاتما گاندھی نے امام حسین علیہ السلام کو جو ہے، جناب نہرو جی نے امام حسین علیہ السلام کو کوٹ کیا، اور بھی بہت سارے ویسٹرن اسکالرس نے جو ہے امام حسین علیہ السلام کی، جتنے بھی ریفارمسٹ رہے ہیں یا جتنے بھی مثال کے طور پہ فرض کیجئے وہ لیڈرز رہے کہ جنہوں نے ظلم کے خلاف قیام کیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے نیلسن منڈیلا کو آپ دیکھ لیجئے، ہمارے آج کی صدی کے ہیں، تو آپ دیکھیں یہ وہ شخصیتیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو کوٹ کیا، امام حسین علیہ السلام کو اپنا پریکٹیکل لائف میں آئیڈیل بنایا ہے کہ تو امام حسین علیہ السلام نے پوری بشریت کے لیے ایک مثال اور ایگزامپل قائم کی، کس چیز کے لیے؟ کہ ہمیں عدل و انصاف کے، جہاں بھی عدل و انصاف پامال ہو رہا ہے، جہاں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہاں ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے، وہاں ہم اپنی آواز ریز کرنی چاہیے، ہمیں جو ہے وہ کیا اس کے خلاف بولنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نہیں بولیں گے تو ظلم بڑھتا جائے گا اور ظالم کو طاقت ملتی جائے گی۔ ایک اسلام میں اگر کچھ قربانی بھی دینی ہو تو ہمیں اپنا سب کچھ قربان کر دینا چاہیے، کیونکہ عدل و انصاف کے ذریعے جو فائدہ حاصل ہونے والا ہے شاید وہ ہمیں نہ مل پائے لیکن ہماری بات کی نسلوں کو ملے گا، شاید ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا پائیں لیکن ہماری بات کی نسلیں اٹھائیں گی۔ تو لہٰذا اسلام میں تمام بشریت، تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو امام حسین علیہ السلام کی آواز پہ لبیک کہنا چاہیے اور ہمیشہ حق کی راہ میں آواز اٹھانی چاہیے۔ یہی کربلا کا پیغام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔